ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں خوب ستھرا کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں میں سے آپ کو چن لیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت مریم کے والد کا اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہوا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا تذکرہ شروع کیا، فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اچھا، دو دفعہ اس آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا کہ آپ کو اللہ نے چن لیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دونوں دفعہ اس کا محل الگ ہے۔ پہلی دفعہ جب اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کر لیا اپنے گھر کے لیے۔ یعنی یہ رواج نہیں تھا، رواج یہ تھا کہ لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا دین کی خدمت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی چن لیا، حضرت مریم کا بھی انتخاب کر لیا گیا۔ تو پہلی دفعہ کا جو چننا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ یہ رواج نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو خاص کر دیا جائے دین کے لیے، لیکن آپ کے معاملے میں اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اور آپ کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض سے پاک رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فضیلت حضرت مریم کو ملی یا میری بیٹی فاطمہ کو ملی، کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہوا اور نہ حضرت مریم کے ساتھ۔ دوسرا، پاکیزگی کا معنی مفسرین اکرام نے یہ بیان کیا کہ آپ کو کفر و شرک سے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دیں، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم ایسے ستھرا کر دے جیسے ستھرا کرنے کا حق ہے۔ تو یہ شان مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیت کا سب سے پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، کہ یہ جو نجاست کو دور کرنا ہے، یا یہ فضیلت ملی حضرت مریم کو، یا یہ فضیلت ملی امہات المومنین کو، یعنی جو عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر آ گئیں، اور تیسرا اس سے مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے، کہ یا اس سے مراد سیدہ فاطمہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ کیا اور ستھرا کیا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دوسرا جو فرمایا کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے چن لیا، یہاں اس سے مراد تمام جہان کی عورتوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے 4 عورتوں کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک حضرت مریم عیسیٰ کی والدہ، دوسرا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، تیسرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ، اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ رب العزت نے ان 4 عورتوں کو پورے جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور جس وقت سیدہ خدیجہ کے وصال کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب موجود تھے، کہنے لگے خدیجہ ابھی تم جاؤ گی جنت کے اندر تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو سیدہ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری سوکنے کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ کی والدہ مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ، کہ اللہ رب العزت ان دونوں عورتوں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اندر جمع فرمائے گا۔ حضرت مریم چونکہ ان کی دنیا میں کسی سے شادی نہیں ہوئی تو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر جائیں گی۔ دوسرا فرعون چونکہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بیوی جو ہے وہ نیک خاتون تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور ہر محاذ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی، ان پر ایمان بھی لائی۔ اور فرعون نے اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا کر، میخیں لگا کر اوپر سے پتھر گرا دیا، اور اس عورت کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو
تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس عورت کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر جمع فرمائے گا۔ تو یہ 4 عورتیں ہیں جنہیں پورے جہان پر سب سے زیادہ فضیلت دی گئی۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اپنے رب کے حضور اب ادب سے کھڑی ہو جا لی ربی کی، وسجدی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ جب بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم نوازی ہوتی ہے، تو اس کے بعد شکر آتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو جنتی ہیں اور اس کے باوجود آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، زخم آ جاتے ہیں، ورم آ جاتے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جب اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے اس کے بعد بندے کا کم از کم اخلاقی فرض ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا، اے مریم آپ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اپنے رب کے لیے با ادب کھڑی ہو جاؤ، اس کے لیے سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس کی 2 توجیہات ہیں۔ پہلی تو یہ، چونکہ آپ پہلے سے ہی اللہ کے گھر کے اندر موجود تھیں، آپ کو تو وقف کر دیا گیا تھا، تو حکم ہوا کہ جب وہاں پر جماعت کا اہتمام ہو تو آپ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی عورتوں کا مسجد میں آنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تو یہ طریقہ کار تھا کہ پہلی جو صفیں ہیں وہ مردوں کی ہوتی، اس کے پیچھے بچوں کی صفیں ہوتی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ خواتین کی صفیں ہوتی تھیں۔ اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھوڑی سختی ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ فتنے شروع ہو گئے، اور آج علماء اس بات کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کیونکہ جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے، کہ خرابی، خرافات، فساد کا خدشہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر وہ مسجد میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جو جمعہ ہے اس کے لیے خواتین اہتمام کرتی تھیں مسجد میں آنے کا، لیکن اب وہ رواج بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عیدین جو ہیں اس موقع پر یہ منظر دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی شاہد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ساری عورتیں عیدگاہوں کی طرف آئیں اور ایمان والوں کی دعا کے اندر شامل ہوں، بلکہ یہاں تک بھی روایات کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت حیض کے ساتھ ہے وہ نماز نہ بھی پڑھے لیکن دعا میں جو ہے وہ شامل ہوں، اجتماعی چونکہ ایک دعا کا۔ لیکن یہاں بھی وہی بات ہے، چونکہ یہ دور اس طرح کا نہیں ہے کہ اگر عورتیں بھی عیدگاہوں کی طرف یا مساجد کی طرف آنا شروع ہو گئیں تو جو نمازی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی پھر جو ہے وہ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس بنا پر جو مفتیان کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، وہی بات اب زیادہ افضل ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، یہ آپ کی طرف خفیہ طور پر بھیجی جاتی ہیں، یہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ مسئلہ علم غیب جو ہے اس پر ایک وقت تھا بہت زیادہ مناظرے اور جھگڑے وغیرہ ہوئے، اب حالات بدل چکے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ اصلاحی موضوعات کی طرف آئے ہیں اور اسی کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں کافی کمی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو علم غیب ہے یہ صرف لفظوں کی بحثیں تھیں، نظریات تقریباً سب کے ایک جیسے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اب پوری دنیا یہ مانتی ہے، جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں وہ سارے یہ مانتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو ہمارے جو علماء ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر علماء، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ عالم الغیب کا لفظ جو ہے یہ خاص اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ ہم استعمال کریں گے وہ مطلع علی الغیب ہے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غیب کی اطلاع دی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم ہے لیکن از خود سے نہیں ہے، اللہ رب العزت کے
دینے سے اللہ نے عطا کیا تو ان کے پاس غیب کا علم جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ لفظی ہی بحث سے ہیں کہ بندہ اس پر، اب یہ چیز سارے مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام اور قرآن کی یہ آیات بھی دال ہیں، دلیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی ہی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب وہ غیب کتنا ہے یہ ہمارا تو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ کتنا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، تو اب وہ کیا کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اِذْ يُلْقُونَ، جب انہوں نے ڈالی اقلامہم، اپنی کلمیں، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اس بارے میں کل بات ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے کوڑا ڈالا، کلمیں پانی کے اندر رکھیں کہ کس کی قلم جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے، باقیوں کی ڈوب گئیں۔ تو حضرت جو زکریا علیہ السلام ہے ان کا قلم سیدھا رہا تو ان کے ذمے حضرت مریم کی کفالت آئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہم نے یہ آپ کو خبر دی، تو یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس میں رسول عربی علیہ السلام کی نبوت کی طرف بھی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، آقا علیہ السلام نہ یہودیوں کی مجلس میں بیٹھے نہ عیسائیوں کی مجلس میں بیٹھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کی خبر دے رہے ہیں کہ جو وہاں پر پیش آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ وہاں پر یہ حالات بنے، اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہوا۔ وَمَا كُنْتَ لَدِيهِمْ، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہنے لگے فرشتے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، آپ کو بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اس کی طرف سے ایک کلمے کی، اسمہ مسیح عیسی بن مریم، جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ باعزت ہے، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، وامن المقربین، اور وہ قربت والوں میں سے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہاں پر حضرت مریم کو جو اطلاع دینے والے فرشتے ہیں وہ یقیناً حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا کہ حضرت جبریل نے یہ خبر دی حضرت مریم کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ نبیاں ہوئی ہیں۔ یہ بات کال بھی ہوئی تھی کہ نبی صرف مرد ہوئے، کسی خاتون کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا نہیں فرمائی۔ اب ان سے جب فرشتے نے کلام کیا ہے تو اس کے دو تین محل مفسرین اکرام نے بیان کیے۔ ایک یہ ہے کہ ان کی یہ کرامت تھی حضرت مریم کی کہ اللہ کے فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ دوسرا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارہاس میں سے ہے کہ نبی جب اعلان نبوت کرنے سے پہلے کوئی خلاف معمول واقعہ نبی سے صادر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعلان نبوت کرنے سے بہت سے واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ جن کو ہم ارہاس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ اعلان نبوت کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو حضرت مریم سے فرشتوں نے کلام کیا، یہ حضرت عیسیٰ کا ارہاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں یا ان کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ان کی نسبت سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یا تیسرا جو وجہ بیان کی مفسرین اکرام نے، انہوں نے کہا یہ حضرت زکریا کے معجزات ہیں کہ حضرت زکریا کی وساطت سے فرشتوں نے کلام کیا حضرت مریم کے ساتھ۔ کہا وہ اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ۔ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا کہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی۔ اللہ نے کہا کن فیکون تو وہ ہو گئی، لیکن ساری دنیا کے بننے کے اندر کوئی نہ کوئی ظاہری اسباب موجود تھے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو پہلے ان کا پتلا بنایا گیا، پھر اس میں روح کو ڈالا گیا۔ اسی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار وضع کیا، اس کے ذریعے کائنات کا نظام چلتا ہے، ایک اللہ نے طریقہ وضع کیا اس کے مطابق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ اس سے ہٹ کر ہوئی،
جو مروجہ نظام ہے اس کے تحت نہ ہوئی، اس لیے ان کو کلمہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، اس سے پیدا کیے گئے، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا نام جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا میں بھی عزت دار ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، انہوں نے کلام کیا لوگوں سے فی المہدی، پنگوڑے کے اندر، چھوٹے ہی تھے نا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا وہ عیسائی ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا انہیں آج ہم یہودی کہتے ہیں۔ تو وہ اب بچہ لے کے آئی ہیں، لوگوں نے باتیں کی کہ جی مریم تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو نیک لوگ تھے، تو آپ نے یہ کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا کہ جب لوگ آپ پر سوال کریں گے تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگے مریم کیسی عجیب باتیں کرتی ہو، یہ بچہ جو کچھ دنوں کا ہے یہ کلام کیسے کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو آپ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے پنگوڑے کے اندر، جب بچے بھی بات نہیں کرتے اس عمر کے اندر آپ نے کلام کیا۔ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پکی عمر میں بھی آپ نے پنگوڑے میں بھی کلام کیا اور پکی عمر میں بھی۔ وَكَهْلًا، کاہلن کے بارے میں مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ 40 سال کی عمر ہوتی ہے، 40 سال جس کو ہم پختہ عمر کہتے ہیں۔ اب یہاں ان عیسائیوں کی جو نجران کے عیسائی آئے ان کی نفی کی گئی، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ تو القرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ 40 سال کی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سماوات پر اٹھایا گیا ان کی عمر 33 سال تھی۔ اب کئی سو سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ان کی عمر وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے ان کو اٹھایا گیا، پھر وہ 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے۔ تو بچپن میں بھی انہوں نے کلام کیا، جب 40 سال کے ہوں گے تب بھی وہ کلام کریں گے۔ یعنی یہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا اے نجران کے عیسائیو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دیا گیا، نہیں، اللہ رب العزت نے انہیں سماوات پر اٹھا لیا۔ اور یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلایا تو یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، انہوں نے سازش کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ 2 روایات ہیں، ایک روایت کے اندر 19 حواری اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کے اندر موجود تھے، تو آپ نے کہا کون ہے جو شہادت چاہتا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ آپ نے کہا تم پر میری شبہ جو ہے وہ ڈالی جائے گی، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور تمہیں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جو شخص پکڑنے آیا تھا اس کمرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اسی شخص کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ڈال دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سماوات پر اٹھا لیا گیا، انہوں نے اپنے ہی ایک شخص کو جو ہے وہ سولی دے دی، لیکن بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا، باقی جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نہ تھا۔ تو وہ آپس میں پھر جھگڑنے لگے کہ یہ ہماری شخص تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان کے سامنے یہ دونوں سوال تھے کہ اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے، اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو جو بندہ ہمارا آیا تھا وہ کدھر گیا۔ اس معاملے میں ان میں اختلاف ہوا۔ تو انہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، پختہ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے۔ قالت رب انا یکون لی والد، کہنے لگی مریم کہ اے میرے رب میں کیسے بچے کو جنم دوں گی، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ سوال جو قوم نے بعد میں کرنا تھا حضرت مریم اسی وقت کر رہی ہیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ، کہا اسی طرح اللہ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو پھر وہ لفظ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے لفظ کن جتنا وقت بھی نہیں لگتا، کہ جتنا وقت میں لفظ کن کہا جاتا ہے نا، اس سے پہلے ہی وہ کام ہو جاتا ہے جب اللہ کی چاہ ہوتی ہے۔
वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और सिखाया अल्लाह ताला ने उन्हें किताब वल हिकमत, और हिकमत व तौरात, और तौरात वल इंजील, और इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया। किताब से मुराद पहली जो किताबें उस वक़्त नाज़िल हो चुकी थी उन किताबों का इल्म दिया। वल हिकमत, और हिकमत भी सिखाई। और हिकमत से ये मुराद जो है वो तिब नहीं है, बल्कि हिकमत से मुराद हिकमत अमली है कि किस तरह लोगों को दीन के करीब लाना है। और तौरात और इंजील, इन दोनों किताबों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। वरसूल इला बनी इसराइल, और आप रसूल बन कर आए बनी इसराइल की तरफ। बनी इसराइल की तरफ आखिरी नबी जो आए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। अन्नी कद जिअतुकुम बि आयतिन मिन रब्बिकुम, और आपने कहा मैं अपने रब की तरफ से निशानियाँ भी लेकर आया हूँ। अब यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आगे तज़किरा शुरू हो गया। इससे पहले तक हज़रत मरियम का जिक्र हुआ कि किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई या किस तरह उनके मामलात रहे। अब ईसा अलैहिस्सलाम कौम से कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से निशानियाँ भी लेकर आया हूँ। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनी कहय्यतित तैरी, उन्होंने कहा मैं मूर्ति बनाऊँगा मिट्टी की और वो परिंदा हो जाएगी। फ़नफ़ख़ु फ़ीही, उसमें फूंक मारूँगा। फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो उड़ना शुरू कर देगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था कि आप मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की, उसमें फूंक मारते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाती हैं। तो कहा जाता है चमगादड़ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। ये जो परिंदा चमगादड़ है इसके बारे में रवायात के अंदर मिला कि इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनाया। दो रवायतें हैं, एक कौम के मुतालबे पर, कौम ने कहा कोई मोइज़ा दिखाएं। दूसरा ज़माना तालिब इल्मी के अंदर, अभी आप पढ़ रहे थे तो आपने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम्हें परिंदा ना बना के दिखाऊं, तो उन्होंने डिमांड की कि आप चमगादड़ बनाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदा बनाया, उसमें फूंक मारी तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगा। व उबरुल अकमहा, और आप जो मादरजात अंधे हैं उनको दुरुस्त कर देते। वल अबरसा, और जो सफ़ेद दाग वाले बर्स वाले हैं, कोड़ वाले, उनको भी ठीक कर देते। व उहिल मौता, और ज़िंदा करते मुर्दों को भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वो निशानियाँ क्या लेकर आए? मिट्टी का परिंदा बनाते, फूंक मारते, वो ज़िंदा हो जाता। जो मादरजात अंधे थे उनको बिनाई दे देते। जो बर्स वाले थे, सफ़ेद दाग वाले, उनको हाथ लगाते तो वो तंदुरुस्त हो जाते। मुर्दों को ज़िंदा कर देते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर 4 मुर्दों को जो है वो ज़िंदा किया। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को जो मोजज़ा दिया वो उस दौर का तकाज़ा था, या उस दौर में जो चीज़ बड़ी उरूज पर थी उससे ऊपर अल्लाह ने अंबिया को मोजज़े दिए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बड़े अरूज पर था, तो अब उनको जो मोजज़ा दिया गया वो इसी तरह का था कि जादूगरों से मुकाबला हुआ तो वो समझ गए कि ये जो है ये जादू नहीं हो सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर तिब अरूज पर था। बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुआलिज थे, इलाज करने वाले थे, इलाज करते थे। तो अल्लाह ने आपको जो मोजज़ा दिया वो उसी एतबार से था। ये जो बीमारियां थीं, मादरजात अंधे या बर्स वाले, इनको वो हुक्मा दुरुस्त ना कर सकते थे, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा दिया, आप उनको दुरुस्त कर देते। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर फसाहत व बलागत उरूज पे थी। लोग बड़ा बड़ा उम्दा कलाम कहा करते थे। तो अल्लाह ने जो आपको मोजज़ा दिया वो भी फसीह व बलीग था। एक तो आपकी ज़ात जो आमिल कलाम थी कि मुख्तसर जुमले के अंदर कई बातें जो हैं वो बयान हो जाती, यानी दरिया को कूज़े में बंद करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस पर किताबें लिखी जा सकती हैं, यानी इतनी वो जामिया चीज़ें हैं। दूसरा ये किताब भी जो है वो थोड़ी आयत के अंदर बहुत कुछ जो है वो बयान कर जाती है। तो फसाहत व बलागत जो है ये आका अलैहिस्सलाम को बतौर मोजज़ा अता फरमाई गई। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, और मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या खा के आए हो, क्या घर पे छोड़ के आए हो, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ये ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं। अब इसके बारे में 2 चीज़ें हैं, 2 रवायात।
ایک روایت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے آتے، بچوں سے آپ محبت فرمایا کرتے تھے، تو آپ بچوں کو بتاتے کہ تمہارے گھر میں یہ چیز موجود ہے، کوئی چیز بچے تقاضا کرتے، والدین کہتے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہ بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں یہ ہے، وہ بچے گھر جا کے ضد کرتے، وہ چیز انہیں مل جاتی۔ اب لوگوں نے کہا جی ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو دیکھتے ہیں، بچہ کوئی بھی نہیں باہر آیا، ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے والدین سے پوچھتے ہیں کہ جی بچے کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں پتہ۔ تو یہ جو آوازیں گھروں سے آ رہی ہیں یہ کن کی ہیں؟ کہا یہ سوڑ کی آواز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، گھر والوں نے جب بچوں کو دیکھا تو وہ سوڑ بن چکے تھے۔ اب دوبارہ گھر والے کہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جیسے خراب ہوا ہے اسی طرح صحیح ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ بچے جو ہیں اندر کھیل رہے ہیں ان کا شور ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا۔ اب جب دیکھتے ہیں وہ سور دوبارہ جو ہے وہ بچے بن چکے تھے۔ ایک تو یہ اس کے حوالے سے ملتی ہے روایت، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب ان کے لیے المائدہ اتارا گیا، قوم نے کہا جی ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اترے، دسترخوان اس قوم کے لیے اتارا گیا، قوم موسیٰ کے لیے من و سلوہ اترا، من اور سلوہ میٹھا اور تتر بٹیڑ اترے، ان کے لیے پورا دسترخوان جنت سے اتارا گیا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کھانے میں خیانت نہیں کرنی، جتنی بھوک ہے کھا لو۔ اب وہ کیا کرتے اس میں خیانت کرتے، کچھ گھر لے جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو بتاتے کہ جو تم نے یہاں کھایا ہے اور جو تم گھر لے گئے ہو، جو تم نے چھپا رکھا ہے، ان دونوں چیزوں کی عیسیٰ علیہ السلام انہیں خبر دیا کرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم سمجھو، ایمان والوں کے لیے۔ ومصدقا لما، اور تصدیق کرنے آیا ہوں بین یدی من التوراۃ، جو تمہارے پاس تورات ہے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بھی آ کر یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تائید کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو تم نے کچھ حرام چیزیں خود پر کی ہیں میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں۔ تورات کے اندر یا جو انہوں نے خود سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں لیکن اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں حلال کرنے آیا ہوں۔ تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں اونٹنیوں کا دودھ پینا حرام ہے، گوشت کھانا اونٹ کا حرام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے اس کو حلال کیا، یعنی عیسائیوں کے اندر یہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی طرح سمندر کے کچھ جانور مچھلیاں وغیرہ انہوں نے حرام کی تھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے لیے اس کو حلال کیا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میرا حکم مانو، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وہ صرف میرا پالنہار نہیں ہے، وہ تمہارا بھی پالنہار ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، سیدھے رستے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، قال، تو عیسیٰ علیہ السلام بولے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، تو بولے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ اب آقا علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں انہیں ہم صحابی کہتے ہیں، صحاب رسول۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ مفسرین اکرام نے فرمایا حواری کہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ ماننے والے جو پہلے لوگ ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، بعد میں امیر لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو پہلے تھے وہ دھوبی تھے، کپڑوں کو ستھرا کرنے والے، اجلا کرنے والے، تو اس وجہ سے جو کپڑے صاف ستھرے کرنے ان کو حواری کہتے ہیں، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا گیا۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، واشہد، اور ہم گواہی دیتے ہیں، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا، اے ہمارے رب،
आमन्ना हम ईमान ले आए, बिमा अनज़लता जो उतरा आप पर, वत्तबअना रसूला और हम रसूल की पैरवी करते हैं, फ़क्तुबना मा शाहिदीन और ए अल्लाह हमें गवाही देने वालों में लिख। वमा अलैना एक आयत रहे, वमा करू वमा करुल्लाह, ना मानने वालों ने मकर किया, वमा करुल्लाह और अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर की। अब यहाँ पर दोनों दफ़ा लफ्ज़ मकर ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब हम तर्जमा पढ़ते हैं तो तर्जमा में यहाँ लिखा हुआ कि उन्होंने मकर किया, अल्लाह ने खुफिया तदबीर की, क्योंकि ये जो लफ्ज़ मकर है ये कोई मुस्बत लफ्ज़ नहीं है, ये मनफी मानों में इस्तेमाल होता है। इसलिए तर्जमा करने वालों ने इख्तियात करते हुए जब अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो उसका तर्जमा किया कि अल्लाह ने खुफिया तदबीर की, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है। उन्होंने तदबीर क्या की? उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया। अल्लाह ने तदबीर ये की कि उन्होंने अपने ही शख्स को कत्ल कर दिया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को समावात पर उठा लिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।